حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا. ملنگ شلنگ بندے مطمئن کرنے آسان ہوتے ہیں، عالم فاضل پڑھے لکھے بندے کو کسی بندے کا مطمئن کرنا، متاثر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہلے دن گیا میں بحث کے ارادے سے، مناظرے کے ارادے سے، چونکہ یہودیوں کا عالم تھا. حضور اونٹنی پر تشریف فرما تھے. او یارو، محنت کر کے جو میک اپ کر کے چہرہ بنایا جاتا ہے اس کے اندر حسن تو کئی دفعہ ہوتا ہے پر جاذبیت نہیں ہوتی. لیکن جس بابے نے کبھی میک اپ نہ کیا ہو لیکن وضو ذرا طریقے سے کرے روز، تو رنگ گورا نہ بھی ہو تو لوگ کئی دفعہ یہ نہیں کہتے رنگ گورا ہے، بلکہ لوگ کہتے ہیں چہرہ نورانی ہے. اب میں اس پر میں کچھ کلام کر سکتا ہوں کہ گورے اور نورانی چہرے میں بھی فرق ہوتا ہے. کچھ چہرے گورے ہوتے ہیں پر نورانی نہیں ہوتے، کچھ گورے نہیں ہوتے پر نورانی بڑے ہوتے، یہ الگ عنوان ہے. تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جب میں گیا تو حضور اونٹنی پر تشریف فرماتے، کہتے ہیں سادہ وضو، اور میں دیکھ رہا تھا کہ داڑھی مبارک میں کنگھی بھی نہیں ہوئی تھی. سرکار نے سر پہ سادہ سا امامہ باندھا تھا. حضور اونٹنی پر بیٹھے تھے اور جس اونٹنی پر تشریف فرماتے اس پہ کجاوا بھی کوئی نہیں تھا. لیکن کہتے دو جملے حضور کی زبان سے نکلے، دو جملے، اور میں ان جملوں کا قیدی ہو گیا. میرے محبوب نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر بھی زیادہ ہو، رزق میں بھی برکت ہو. آپ بھی چاہتے ہیں نا عمر بھی زیادہ ہو، رزق میں بھی برکت ہو، تو حضور فرمانے لگے اس کے لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے عمر زیادہ ہو، رزق میں برکت ہو، تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یہ حدیث اگرچہ اپنے انہی الفاظ کے ساتھ مشکات میں موجود ہے، لیکن وہاں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ کیا مٹھاس تھی لفظوں میں، جملے تھوڑے تھے، بات میں گہرائی بہت زیادہ تھی. میں آیا تھا بحث کرنے اور میں آگے بڑھا، حضور کا دست مبارک تھاما اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ فلسفہ بیان کرنے والا شاید کوئی بڑا پڑھا لکھا بندہ ہوتا ہے. یہ جی نفسیات کا بڑا ماہر ہے، جی اس نے کئی ماسٹر کیے ہوئے ہیں، ایم فل کی ہے، پی ایچ ڈی کی. خدا کے بندے، نفسیات کا ماہر وہ ہوتا ہے جو سامنے والے کی عقل کے مطابق بات کرنا جانتا ہے. اور اگر تم کہے جی میری بات ہی بڑی مشکل ہے، میں کس کو سمجھاؤں، تو آپ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ ابھی سمجھدار نہیں ہوئے. کلم الناس علی قدر عقولہم. اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو لوگ آپ کی بات سمجھتے. میرے رسول کریم نے کبھی کوئی مشکل بات نہیں کی، کبھی کوئی فلسفہ نہیں بیان کیا، بلکہ تیری نگاہ ناز سے دونوں ہی مراد پا گئے. عقل غیاب جستجو، عشق حضور و اس طرح. اقبال کہتے ہیں اگر بڑا عقل مند آدمی ہوتا تھا تو حضور کی بات اس کے دل کو بھی اچھی لگتی تھی، اور اگر کوئی عشق و مستی والا آتا تھا نا کہ میں نے مست ہو کے آنا ہے تو وہ بھی میرے نبی کی باتوں سے مست ہو جایا کرتا تھا. دونوں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا. تو حضور کو بات کرنے کا سلیقہ بھی بڑا شاندار آتا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے تو اتنی دھیمی کرتے تھے، اتنی دھیرے میں کرتے تھے. میں تو چھوٹا آدمی ہوں، کسی بڑے بندے کو نصیحت بھی نہیں کر سکتا، ورنہ میں علماء سے تو نہیں لیکن جو طالب علم ہیں جن کا خیال ہے کہ شاید اور میرے پاس کچھ سیکھنے آئے ہوئے ہیں مدرسے کے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ کیا خطابت ہوئی جس میں سامنے والے کو سمجھ نہیں آئی آپ نے کیا کہا. آپ اتنے جوش میں چلے گئے، کہتا جی وہ میرا عشق بڑا جوان تھا. تو میں نے کہا آپ کا عشق زیادہ جوان تھا، پھر رسول پاک کی سنت سے آگے نکل گیا ہے. آپ ٹھہر ٹھہر کے بات کریں. آپ کی بات اگر سامنے والے کی سمجھ میں نہ آئی تو اس کا معنی کیا ہوا. اسی طرح سے ہماری نعت خوانی کا ماحول ہوتا ہے، 6 بندے نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک سپیکر ادھر ہوتا ہے ایک ادھر ہوتا ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی ہے کیا کہہ رہے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاتھ بھی کھڑے کرو جنو جنو عشق کے. میں کہ انج نہیں کہی دا، ویسے تو کہہ چلو پڑھ لیں، ورنہ اگر آپ ایسے ہی استاد بائی پاس والے بیچارے کو تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا ہاتھ کھڑا کرے گا، تو ہے تو وہ بھی عاشق رسول ہی نا. لیکن یہ قسمیں نہ ڈالیں، یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، نہ کہیں دین اس کی اجازت دیتا ہے. ہم نے تو یہ سنا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں جب اللہ کے حبیب گفتگو کرتے تھے تو ہم یوں بیٹھتے تھے کہ ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہو، تو حرکت بھی نہیں کرتے تھے. تو بہرحال جو بات عرض کرنی ہے اس پر غور کریں. جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ٹھہر ٹھہر کے بات کرتے، آہستہ. اور یہ لفظ آپ کو یاد رکھنا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں جب حضور گفتگو کرتے تھے نا تو اگر ہم نبی پاک کے الفاظ کو گننا چاہتے تھے تو گن بھی سکتے تھے، گننا چاہتے تو گن بھی. ایک تو آپ کی جو سادگی ہوگی وہ اصل ہوگی، ملمہ سازی سے نکلے. پہلے ہماری شادیوں پہ دلہا اور دلہن جاتے تھے بیوٹی پارلر، اب سارا خاندان جاتا ہے. اس میں حسن نہیں ہوتا، اس میں بے وقت ہو جاتا ہے آدمی. آپ کو جو رب کریم نے بنایا ہے اس سے زیادہ شاندار آپ کو کوئی بنا سکتا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک.
فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ فرماتے ہیں جو میں نے تیرا چہرہ بنایا ہے نا، یہ میری چاہت ہے، میں نے جیسا چاہا ہے تجھے بنایا ہے، تو مجھے تجھے وہ چہرہ پسند کیوں نہیں جو میرے رب نے بنایا ہے؟ یہ چاہت ہے الذی خلقک کا، جس نے تمہیں پیدا کیا، فسواک فعدلک، پھر ہموار کیا، پھر برابر کیا، اور فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں اس نے چاہا تجھے ترکیب کیا۔ تو پہلی بات، اور دوسری بات، گفتگو کریں تو ذرا تھوڑا سا نا موقع دے کسی اور۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس آپ بیٹھے ہیں تو بس وہی بولیں گے، آپ نہیں بول سکتے، اب وہی بات کریں، گفتگو کریں، معنی خیز کریں، اتنی باتیں نہ کریں کہ پھر آپ رہ جائیں، کم بات کریں، اور جتنی کریں وہ وزنی کریں، تاکہ آپ کی بات کا ایک خاص حجم ہو، ایک وقار ہو۔ اللہ کے محبوب بات کرتے تو اس بات کے اندر وزن ہوتا، وقار ہوتا۔ ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں اکثر حکم دیتے تھے تقریر تھوڑی کرنا، نعت کے 2-3 شعر پڑھنا۔ تو میں نے ایک دن عرض کی، حضور کیوں؟ فرمانے لگے اللہ رسول کی بات کو بے وقت نہ کر دینا کہ لوگ سننا نہ چاہیں اور تم جبرن سناؤ۔ فرمایا رنگ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ لوگوں میں دلچسپی ابھی ہو اور بات ختم ہو جائے، اس کو بے وقت کر دینا ہے کہ زبردستی آپ۔ تو اچھی گفتگو کریں، معنی خیز سنیں۔ ایک حدیث پاک حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ، ایک صحابی ہیں، البدایہ والنہایہ میں روایت آپ کو ملے گی۔ وہ کہتا ہے میرا اپنی بیوی سے اختلاف ہو گیا۔ بیوی سے جب بندہ راضی ہوتا ہے تو بڑا ہی راضی ہوتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ جیسی میری ہے ویسی کسی کی بھی نہیں، اور جب ہوتا ہے نا ناراض تو پھر وہ منگنی سے کہانی شروع کرتا ہے کہ جب میری منگنی ہوئی تھی تو تیرے چاچے نے مجھے گورا تھا، اور پھر وہ دن جب رکھے تھے اس دن جو کام ہوا تھا اس کا بھی اب اختلاف جو ہو گیا، اور جب آپ کسی سے ناراض ہوتے ہیں پھر اس کی خامیاں ساری سامنے آ جاتی ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے شادی والے دن تیرے ابے نے صحیح سلوک نہیں کیا، یہ جو مجھے کپڑے دیے تھے جو کو پہننے والے تو نہیں نا، تو میری اماں، اب اختلاف ہو گیا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، جو قریب والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس پر تھوڑا تیل اور ڈالتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں تینوں تو پتہ ہی نہیں، مجھے تین بڑیاں گلاں دا پتہ ہی نہیں، تو تے شادی تو 15 دن بعد سعودی عرب ٹر گیا ساڑھے کو سن کہانیاں، ہم تمہیں بتاتے ہیں تاکہ تباہی اور اترے۔ اس طرح نہ کریں، آپ ایک آدھ بات کہہ کے چلے جاتے ہیں، ان بیچاروں نے اکٹھے رہنا ہوتا ہے، ان کی زندگی دوزخ بنی رہتی ہے۔ ان کو قریب کریں۔ اللہ کے رسول تو کسی کا نکاح کرتے تھے تو میاں بیوی کے درمیان محبت کی دعا فرماتے تھے۔ تو وہ صحابی آئے تو اپنی بیوی سے ناراض تھے، تو انہوں نے اب بات شروع کر دی، کہنے لگے یہ بھی کرتی ہے، یہ بھی کرتی ہے، یہ بھی کرتی ہے، یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی کوتاہی ہے، بڑی باتیں سنائیں۔ اللہ نے کان کتنے دیے اور زبان، اس کا مطلب ہے سنگل بولنا چاہیے اور ڈبل سننا چاہیے۔ آپ جتنا بولتے ہیں اس سے ڈبل سننے کا مزاج بنائیں، کیونکہ کان اللہ نے 2 دی اور زبان سنگل بولیں اور ڈبل سنیں۔ حضور سنتے رہے، بلکہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے محبوب نے نا تکیہ منگا لیا، ایک لگا لی۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا جی ڈاکٹر نے میری بات تو پوری سنی کوئی نہیں، تو جب تک پوری سنی نہ جائے بعض بندوں کو تسلی نہیں ہوتی، پورا وقت دیا۔ وہ کہتے ہیں جتنا میرے اندر غبار تھا سارا میں نے نکالا، اور میں نے ثابت کر دیا کہ میری بیوی میں یہ بھی کمزوری ہے، یہ بھی کمزوری ہے، یہ بھی کمزوری ہے۔ کہتے ہیں جب میں تھک گیا نا باتیں کر کر کے اور باتیں ختم ہو گئی تو حضور ہلکا سا مسکرائے، پھر پہلی نظر ہی لوٹ لے ماہی تیرے ہار شنگاراں۔ کہتے ہیں حضور ہلکا سا مسکرائے زیر لب اور فرمانے لگے کہ تیری بات ختم ہو گئی ہے تو ایک میں بھی کر لوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے صرف ایک بات کا جواب دے، صرف ایک، تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ حضور فرمانے لگے یہ بتا کہ تیری بیوی میں ساریاں خامیاں ہی ہیں کہ کوئی خوبی بھی ہے؟ بھائی اتنا جواب دے دے، زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں، تیری بیوی میں ساریاں خامیاں ہیں۔ اللہ جو بندے بناتا ہے نا تو ایسا کوئی بندہ رب کریم نے نہیں بنایا جس کے اندر اللہ نے کوئی خوبی نہ رکھی ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری اپنی اینک پر مٹی پڑی ہوتی ہے اور ہم سامنے والے کا چہرہ صاف کرتے رہتے ہیں، اپنی اینک نہیں صاف کرتے۔ تو حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سرکار نے اس شخص سے یہ بات کہی نا کہ کوئی خوبی بھی ہے تیری بیوی میں، تو کہتے ہیں وہ شخص کہتا ہے میری نا بالکل ایک جملے نے سوچ ہی بدل دی ساری۔ یوں سمجھ لے کہ میں اس روڈ پہ چل رہا تھا، میرے نبی پاک نے مجھے اس والے رستے پہ ڈال دیا، بالکل ساری سوچ، یعنی ایک ہی جملہ لیکن ہر چیز بدل دی سرکار نے۔ حضور فرمانے لگے کوئی خوبی بھی ہے؟ کہتے میں تھوڑی دیر چپ رہا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم کریں۔ تو حضور فرمانے لگے اپنی بیوی سے کبھی پوچھ نہ رکھو، اگر تمہیں اس کی خامیاں نظر آئیں تو اس بات پر توجہ کرو جو اس کے اندر خوبی ہو۔ کہتے ہیں میں نے اٹھ کے عرض کی یا رسول اللہ میری بیوی پردے کی بڑی پابند ہے، میری خوابگاہ میں کوئی دوسرا شخص کبھی پیر بھی نہیں رکھ سکتا،
تو فرمایا جا پھر گھر جا کے بسا، جو سب سے اعلیٰ خوبی تھی وہ تو اللہ نے تیری بیوی کو عطا کی ہوئی ہے، گھر بسا۔ تو ایک تو سرکار کی ظاہری جو اللہ نے آپ کو حسن و جمال دیا تھا وہ بے مثل تھا، گفتگو کا جو ڈھب اور سلیقہ دیا تھا وہ بے مثل اور بے مثال تھا، اور پھر جو حضور کی ادائیں تھی نا، کانا خلقہ القرآن۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میرے محبوب کے اخلاق دیکھنے ہو تو قرآن پڑھو، جن اخلاق کا قرآن درس دیتا ہے وہ عملی طور پر سارے مدینے والے محبوب میں پائے جاتے تھے۔ جو سب سے بہترین عادت تھی نا، بہترین ترین عادت، وہ اللہ نے میرے رسول کریم کو عطا فرمائی۔ ہمارا نا اب ایک مزاج بن گیا ہے، ہمارے پاس لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ یہ مسواک سنت ہے، اب تو سائنس بھی مان گئی ہے کہ مسواک کریں گے تو آپ کے وجود کے اندر جو منہ میں فالتو مادے ہوں گے جراثیم وہ مر جائیں گے، اب سائنس بھی مان گئی ہے۔ مجھے کبھی کبھی اس لفظ سے بڑی تکلیف ہوتی، میں کہتا ہوں کہ سائنس اگر نہ مانے تو ہمیں کوئی اس پہ فرق پڑتا ہے؟ نہ مانے سائنس، ہمیں کیا لینا دینا سائنس سے؟ سائنس تو کبھی کچھ کہتی ہے پھر کبھی کچھ اور کہنے لگ جاتی، سائنس کا کیا ہے؟ سائنس کو منوانا ہماری ڈیوٹی۔ اس طرح کا دین نہ بناؤ کہ معاذ اللہ دین کو سائنس کا غلام کر دو۔ سائنس کل بھی رسول اللہ کی غلام تھی، آج بھی میرے نبی پاک کی غلام ہے۔ تو حضور کی جتنی ادائیں ہیں، جتنی، ایک کدو شریف ہے، حضور نے کدو استعمال فرمایا ہے۔ آپ چلے جائیں کسی بھی جگہ پہ، جس بندے کو بہت زیادہ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہونا تو آپ اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کدو ملے تو اس کو استعمال کراؤ۔ تیزابیت حد درجے اختیار کر دے اور اندر کا نظام سارا درم برم ہو جائے تو اس کو کدو استعمال کراؤ۔ اور آپ اس کی خاصیت دیکھ لیں، تمام سبزیوں میں سے تحقیق بھی سب سے زیادہ اسی پہ ہوتی ہے۔ میرے رسول پاک کا ایک طریقہ مبارک ہے، اور صحابہ کے اگرچہ سید الطعام گوشت ہے، کانوں کا سردار اسے کہا گیا، لیکن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ درزی نے نبی پاک کی دعوت پکائی تھی، وہ درزی تھا، کپڑے سیتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ اس دردی کے گھر گیا تو گوشت اور کدو پکا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں اگرچہ سردار گوشت ہی ہے پر نبی کریم نے نا گوشت کے ٹکڑے ہٹا کے نا تو اندر سے کدو نکال کے کھایا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں مجھے کدو پسند نہیں تھا، میں نے کبھی نہیں کھایا تھا، گھر میں ہوتا تو میں جھگڑا کرتا، پر آج حضور کی رغبت دیکھی نا تو کل نہیں پسند تھا پر ابھی مجھے کدو بڑا پسند ہو گیا، مجھے کدو شریف سے پیار ہو گیا۔ جو اعلیٰ ترین چیزیں تھیں وہ نبی پاک نے استعمال فرمائی، اعلیٰ ترین۔ زیتون کی افادیت کبھی کم ہوئی ہے 1400 سالوں میں؟ کبھی کسی نے کہا ہو کہ زیتون استعمال نہ کرو؟ کبھی اس کی افادیت میں؟ یہ امامہ میرے نبی پاک کی سنت ہے، سارے پڑھیے صلی اللہ ہو، حضور کی سنت ہے نا یہ۔ کبھی کوئی بندہ ایسا آپ کو ملا ہو کہ اس نے امامہ باندھا ہو تو کسی نے کہا رہن دے یار تینوں سونا نہیں لگتا؟ بندے سارے سونے سے نہیں نہ ہوندے، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن امامہ کبھی کوئی آپ کو ملے گا ہی نہیں کہ اس بندے کے مزاج کے ساتھ یہ فٹ، یا اس کے چہرے کے ساتھ یہ فٹ۔ اینک آپ لے لیں بازار سے، چھوٹی بھی ملتی ہے بڑی بھی ملتی ہے، کچھ لوگوں کے چہرے پہ کچھ چیزیں نہیں سیٹ ہوتی، فٹ نہیں ہوتی، لیکن یہ سرکار کی چونکہ سنت ہے، اور اس کا اعزاز یہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا جمعے والے دن امامہ باندھ کے آیا کرو، جمعے والے دن امامہ باندھ کے آیا کرو۔ جو لوگ جمعے والے دن امامہ باندھ کے آتے ہیں اللہ کے فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں، لیکن امامہ شریف ہونا چاہیے، اپنی مرضی کا رومال نہ باندھ لیں، کم از کم 3.5 گز اوپر، ٹوپی کے اوپر باندھا گیا ہو، اپنی مرضی کا طریقہ نہیں اختیار کریں، وہ جو شریعت نے حدود بیان کی ہیں اس کے مطابق چلیں۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو بات میں نے چھیڑی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب رب کریم کی دلیل ہے۔ جتنا کائنات کے اندر حسن کوئی بندہ تلاش کرنا چاہے گا وہ مجبور ہو جائے گا اور اسے دروازہ رسول پہ جانا ہی پڑے گا، اسے نبی پاک کے دروازے پر اسے جانا پڑے۔ ہم کوشش بڑی کرتی ہیں سونے لگنے کی، بڑے بڑے لوگ روپ دھارتے ہیں بیچارے، بڑا کچھ کرتے ہیں، لیکن آپ کو لوگ سونا کہیں گے، نورانی نہیں کہیں گے۔ مونچھیں بڑی کر لیں، داڑھی روز بنائیں بے شک، لیکن فطرت داڑھی ہے، حسن ناراض ہو گیا۔ اور داڑھی بڑی سمجھدار ہے، کبھی عورت کے منہ پہ نہیں آتی مرد کے منہ پہ ہے، مرد کے منہ پہ داڑھی آتی۔ چلے میں کوئی بات نہیں کرتا ورنہ میں تو حنفی ہوں، میرے امام صاحب تو اس بندے کی گواہی قبول نہیں کرتے جس نے داڑھی نہ رکھی، وہ کہتے ہیں اس کی شہادت کچہری میں قابل قبول نہیں ہے، وہ تو قبول نہیں کرتے اس کی شہادت کو بھی۔ اب چلیں عوام سے ڈرتے ڈرتے کئی دفعہ کچھ باتیں نہیں بتائی جاتی پر باتیں ہیں تو صحیح نا۔ ایک بندے نے داڑھی مڈائی تھی تو جناب عمر نے مدینے سے بھی نکال دیا تھا۔ ان سانو کانے کوئی کہہ گیا کہ چنگی طرح نیک ہوے گا داں رکھی تے روٹی ادن کھائی ہاں جدن چنگی طرح نیک ہو جائے گا، اس سے پہلے کیوں کھاتے ہو؟
یہ قسم اٹھاؤ کہ پیسے اس دن پکڑنے ہاتھ میں جس دن چنگی طرح نیک ہونا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں میں اندر سے ٹھیک نہیں. تو اندر سے ٹھیک ہونا تیری ڈیوٹی نہیں, ظاہر ٹھیک کرنا تیری ڈیوٹی ہے. باطن تو رب کریم اپنی رحمت سے درست فرمایا کرتا ہے. تو جو تیرے ذمہ لگایا اللہ نے وہ تو کرنا. جو تیرے اللہ نے ظاہری صورت سے ہوتا کیا ہے, سنو کیا ہوتا ہے. مولانا رومی نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں ایک شخص تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقلیں اتارتا تھا. آپ کتنا لمبا کرتا پہنتا تھا, ہاتھ میں چھڑی پکڑتا تھا, تھوڑا غصے سے بولتا تھا, معاذ اللہ نقل اتارتا تھا. جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قوم کا جب غلبہ ہوا تو انہوں نے نکال دیا اس کو. تو نقلیں اتارتا ہے, وہ نکل گیا, شہر سے باہر نکال دیا. حضرت موسیٰ کلیم کہتے ہیں میں ایک دن کوہ طور پہ گیا ہوا تھا تو رب کریم نے مجھ سے فرمایا کہ فلاں جگہ فلاں درخت کے نیچے میرا ایک دوست انتقال کر گیا ہے, اسے اٹھائیے, غسل دیجیے, کفن دیجیے, جو اس دور کا طریقہ تھا تدفین کر دیں. حضرت کلیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے حواریوں سمیت پہنچا, جب بندے کا چہرہ دیکھا تو حیران ہو گیا, یہ تو نقلیں اتارنے والا ہے, تو نقلیں اتارنے والا ہے. پر اللہ کے نبی رب کریم کے حکم کے آگے لا تو لا اللہ نہیں کرتے. یہ نہیں کہتے کہ میری عقل میں نہیں آ رہا. اٹھایا, غسل دیا, کفن دیا, تدفین کر دی اس کو. جب دفن ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ حاضر خدمت ہوئے اور بارگاہ عالی مرتبت میں عرض کرنے کے مالک تو بے نیاز ہے, چارہ سوال تو نہیں, پر اپنی تسلی کے لیے مالک یہ فرمائیے کہ وہ تو نقلیں اتارتا تھا. تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ بات یہی ہے, پر میں نے اسے مرتے وقت ایمان نصیب کر دی. وہ آپ کا کلمہ پڑھ کے دنیا سے گیا ہے اور توبہ کر کے گیا ہے, تو مالک اتنی کرم نوازی کیوں ہوئی؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جب وہ تیری طرح بن سور کے نکلتا تھا نا, تیری ادائیں اپناتا تھا تو مجھے پیارا ہی بڑا لگتا تھا, پیارا لگتا تھا. یارو دیکھو نا ترمذی شریف میں حدیث ہے, میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا امتی جب سفید داڑھی لے کے قبر میں جائے گا نا, داڑھی اور وہ بھی سفید, تو رب فرشتوں سے فرمائے گا اسے عذاب نہ دینا, یہ میرے محبوب کی سنت سفید داڑھی لے کے آگے, مجھے شرم آتی ہے اسے عذاب دیتے. آپ بات کو سمجھے کہ یہ حضور کی سنت کا اعزاز جو اللہ کی بارگاہ میں, رب کے حضور جو سنت کا اعزاز اس لیے کہ کائنات میں سب سے اعلیٰ ترین جو کام تھا وہ کیا ہی میرے مصطفیٰ کریم نے. اعلیٰ ترین عمل نبی پاک کا, اعلیٰ ترین, اور طریقہ مبارکہ میں حسن اور جاذبیت. اور آپ اندازہ کر لیں ہم لوگ پٹری سے اتر جاتے ہیں, مرضی کرتے ہیں, ہمارا مزاج ہے اتنا مرضی کو کہے کہ الکوہل والی خوشبو استعمال نہ کریں, پر ہم کوئی نہ کوئی دلیل نکال کے لے ہی آتے ہیں. لیکن خوشبو اس دور میں بھی اتنی بکتی ہے جس کی حد نہیں, اور لوگ اپنی اپنی ضرورت کے لیے اس کو استعمال ہے. ان 1400 سالوں میں 1450 سالوں میں ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ کاروبار کہیں ٹھنڈا ہوا ہو. حرم شریف اللہ آپ کو لے جائے تو مسجد نبی میں سونے کی دکان کے ساتھ خوشبو والی دکان ہوتی ہے. یعنی اتنا مہنگا کاروبار ہے کہ جتنا کرایہ سونے کی دکان والا دے رہا ہے اتنا ہی خوشبو کی دکان والا دے رہا ہے. اتنا مہنگا یہ کاروبار ہے, ایک دن بھی اس کام کی اہمیت کم نہیں ہوئی. اور رسول کریم نے کیا فرمایا, صحابہ کہتے ہیں 3 چیزوں سے کبھی منع نہیں کرتے تھے. کوئی تکیہ دیتا تھا تو قبول کرتے تھے, کوئی بندہ اگر حضور کو دودھ پیش کرتا تھا تو نبی پاک قبول کرتے تھے, اور اگر کوئی شخص حضور کو خوشبو دیتا نا تو حضور جلدی قبول فرماتے تھے. یہ مزاج تھا. تو جو اعلیٰ ترین چیزیں تھیں ان کو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, ہمیں کر کے دکھایا. ہمارا ظاہری حلیہ آج بھی اہل عرب لمبا کرتا پہنتے ہیں. آپ لمبا کرتا پہن لیں, حیا کے زیادہ قریب ہے. کھلا لباس حضور پسند کرتے تھے, یہ شرم و حیا کے زیادہ قریب ہے. اس کے اندر انسان کا پردہ زیادہ ہے. وہ ساری اعلیٰ قسم کی صفات جن سے ایک آدمی متصف ہو سکتا ہے اور اپنے آپ کو سجا سکتا ہے, اپنے معاملات کو ٹھیک کر سکتا ہے, وہ ساری رسول پاک نے ہمیں عطا فرمائی. ایک حضور کا طریقہ مبارکہ تھا کہ سامنے والے جتنے لوگ حضور کے دائیں بائیں رہتے تھے ان کا خیال کرتے تھے. ہم تو خیال رکھواتے ہیں نا اپنا کہ سارے مل کے میری عزت نہیں کرتا, تو میری. تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو یہاں اپنی عزت کی بھیک مانگی ہے یا اپنے لڑائی کر کے عزت لی ہے. ایسا نہ کریں, آپ عزت دینی شروع کر دیں, اللہ آپ کو سکون عطا کر دے. آپ احساس کریں دوسروں کا. حضور نہ شدت کے ساتھ, یہ اعلیٰ سنت ہے میرے نبی پاک کی صلی اللہ ہو, سارے پڑھیے درود شریف صلی اللہ ہو, یہ اعلیٰ سنت ہے. آپ دیکھیں نا بخاری مسلم میں موجود ہے, حضور فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں, لمبی نماز پڑھاؤں, دل میرا چاہتا ہے. لیکن فرمایا جب میں دیکھتا ہوں نا کہ پیچھے بچے بھی کھڑے ہیں, بوڑھے بھی کھڑے ہیں, بیمار بھی کھڑے ہیں, تو گویا حضور فرمانے لگے میں بندوں کا احساس کر کے رب کی نماز چھوٹی کر دیتا.
میں مختصر پڑھاتا ہوں، اور مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث کے لفظ ہیں کہ اگر کوئی نبی پاک کا انتظار کر رہا ہوتا تھا تو نماز مختصر پڑھتے تھے اور اس کو فارغ کر کے بھی لمبی نماز پڑھتے. ایسا نہیں کہ اب آئے ہیں 4-5 لوگ تو ان کو پتہ چل جائے کہ حضرت جی بڑی تگڑی نماز پڑھتے ہیں، بڑے صوفی صافی آدمی، یہ نہیں، بلکہ نماز ہے. بلکہ مسند امام احمد بن حنبل میں تو وہ خوبصورت حدیث موجود ہے. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عصر کی نماز کے لیے اقامت پڑھ دی تھی، حضور مصلی امامت پر تشریف لے گئے تھے، ایک یہودی کا غلام آیا اور اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں بڑی مشکل میں ہوں، اگر آپ چلیں تو میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو حضور کے احساس کی شدت کا یہ حال تھا کہ نبی کریم نے نمازیوں سے فرمایا تم بیٹھ جاؤ، میں پہلے اس کا کام کر کے آتا ہوں. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار. احساس کی شدت یہ حضور کی سنت ہے، اور بہت زیادہ خیال رکھنا دوسرے کا، یہ میرے نبی پاک کا طریقہ ہے. دوسروں کو سوچنا، دوسروں کے لیے بات کرنا، دوسروں کے لیے دعائیں کرنا، ان کے احساسات کا خیال رکھنا. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن سرکار مجھ سے فرمانے لگے عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، جب راضی ہوتی ہو تب بھی پتہ چل جاتا ہے. یہ ہمارا یہ مزاج نہیں ہوتا. گھر کے اندر بھی ہم گھر کے اندر بھی نواب صاحب ہی ہوتے ہیں، یہ نہیں گھر جا کے کہانیاں سناتے ہیں، کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے میں کڈا اوکھا ہوں، کمائی کیڈی مشکل ہے، پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ سارے، میں فتح کر کے ہوں، ابھی K2 سر کر کے آیا ہوں. ایک بچہ پانی لے کھڑا ہو جائے، دوسرا دودھ کا گلاس لائے، بیگم صاحبہ فٹافٹ آئیے، ایسے نہیں کریں. میرے رسول پاک علیہ السلام کی پیاری زوجہ کہتی ہیں حضور کھا رہا ہے، کھانا مانگا. میں نے اس کی حضور میرے سر میں درد ہے. تو پڑھو نا ابن اسحاق کو. محبوب فرمانے لگے لا میں تجھے آٹا گوندھ دیتا ہوں، تو مجھے روٹی پکا دے. یہ بھی سنت ہے نبی پاک کی. ان چپ کر گئے ہو، یہ بھی حضور کی سنت ہے، یہ بھی سرکار کا طریقہ ہے. کبھی کبھی گھر میں جھاڑو دینا یہ بھی نبی پاک کا. حضور کام میں ہاتھ بٹاتے تھے نا ازواج کا، یہ والی سنت کس دن ادا کر دی. ایک دن میں نے جمعے میں یہ بات کی تو ایک بچہ مجھے کہنے لگا حضرت صاحب یہ سنت ادا کر لیجیے پر ساڑھے ابے بھی تو سمجھاؤ نا. ہنسنا نہیں جی مسجد میں اونچا. کہنے لگے وہ بیگم صاحبہ ایک دن بیمار تھی اور سخت بیمار تھی، تو میں نے چائے کا کپ بنا دیا، علامہ بیچاری مجھے روز بنا کے دیتی ہے، تو میں نے بنا دیا تو ابا جی کہنے پتر رائے دیا آتا نہ خراب کر لیں. تو اب آپ تو سنت کچھ اور بیان کر رہے ہیں. میں کہ تسی شروع کرو نا تاکہ تواڈے بچے تو نہ یہ سوال کرن یہ راج تسی کر رہے ہو. تو اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی. بزرگ اگر کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بھی کوئی اتنی بری نہیں ہوتی، اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. لیکن اپنے گھروں کے ماحول میں خوبصورتی لائیں. یہ سٹیٹس نہیں اہل اسلام کا. بات سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور فرمانے لگے کہ جب تم راضی ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے اور جب ناراض ہوتی ہو تب بھی. تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح؟ آنکھیں میں نے کھول لی. حضور کس طرح؟ تو دیکھو نبی پاک سامنے والے کے جملوں کا بھی احساس کرتے، خیال کرتے کہ سامنے والا کہاں سے بات کر رہا ہے. اللہ کے محبوب فرمانے لگے تمہیں اگر کبھی قسم کھانی ہو نا، تمہارا مزاج ہے قسم کھانی پڑے اور تم مجھ سے ناراض ہو تو پھر تم کہتی ہو مجھے ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب تم راضی ہو اور قسم کھانی پڑے تو کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم. تو جناب عائشہ کہتی ہیں میں زبان سے ہنس رہی تھی اور آنکھیں میری آنسو برسا رہی. میں نے کہا محبوبہ اتنا خیال کرتے، یہاں تک آپ کو احساس، یہاں تک پتہ ہوتا ہے، یہاں تک میرے رسول کریم علیہ السلام لوگوں کا احساس کرتے، خیال کرتے، شوق پیدا کرتے، وارفتگی ہوتی. کئی دفعہ حضور فرض نماز پڑھ کے گھر چلے جاتے، تھوڑی دیر کے بعد آتے مسجد میں نماز پڑھ لیتے. کئی دفعہ قاضی اعجاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ اس کو لکھنے کے بعد اس کی شرح میں فرماتے ہیں اصل بات یہ تھی کہ حضور جب تک مسجد میں رہتے تھے صحابہ ادباً بیٹھے رہتے تھے. تو حضور فرماتے میں جاؤں گا نہیں تو یہ بھی نہیں جائیں گے. تو سرکار گھر تشریف لے جاتے تاکہ لوگ اپنے اپنے کام میں لگ جائیں اور پھر حضور واپس آ جاتے. ایک تو اپنی ظاہری وضاقتہ میں سادگی لائیں. ہماری بہت ساری مشکلات کی اصل وجہ یہ ہے کہ تکلف بڑا بڑھ گیا، بڑا تکلف بڑھ گیا. ہم کوشش کرتے ہیں دوسروں کے برابر جانے کی. ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے دنیا سے مقابلہ کرنے کی؟ ہم نے تو اللہ رسول کی رضا کے اندر رہنا ہے. اور دنیا میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کے پاس مال تو ہے پر لالچ کوئی نہیں. اپنے آپ کو پیچھے لائیں. دوسری بات یہ کہ اپنی گفتگو بڑی صاف ستھری کریں، سادی کریں، اس کے اندر کوئی تکلف نہ برپا کریں، بات سامنے والے کی عقل کے مطابق کریں. اور تیسری بات یہ کہ اپنی عادات میں، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں اپنا تھوڑا سا خیال کریں. اور ایک بات اور آپ کو عرض کروں، یہ آپ کو زیادہ دیر محنت نہیں کرنی پڑے گی. اگر
थोड़ा सा वक्त आप अपने आप को दे देना। इकबाल कहते हैं अपने मन में डूब कर बाजा सुरागे जिंदगी, चल तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन, अपना तो बन। थोड़ा अपने ऊपर भी तो मेहनत कर ले कि सारी जिंदगी दूसरों की सलाह करते रहना। दोस्त कोशिश करें अपनी आदत पे 2, 4, 5 हफ्ते के लिए मेहनत करें ताकि आदतें संवर जाएं, ताकि तबीयतें बदल जाएं। एक हदीस पढ़ता हूँ और अपनी बात को समेटता हूँ। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह अखलाक को चेहरा देता ना, ये जो आदात होती हैं, और आदात से मुराद सिर्फ मीठा बोलना नहीं, बल्कि लालच ना करना भी खुल्क है, थोड़े पे राजी रहना भी खुल्क है, सच बोलना भी खुल्क है, गीबत से बचना भी असल अखलाक ये है। मीठा तो कई दफा लोग अपने मतलब के लिए भी बोल लेते हैं, वक्ती तौर पर काम निकालने के लिए भी बोलते हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि अगर खुल्क को अल्लाह तबारक व तआला चेहरा अता करता तो कायनात में सबसे बेहतरीन चेहरा उसने अखलाक का होता, सबसे अच्छा और खूबसूरत। और फरमाया अगर बदखुल्की को अल्लाह चेहरा देता तो बदसूरत तरीन चेहरा इसका होता। इसका क्या माना हुआ कि अगर हमारा किरदार अच्छा है, सोच अच्छी है, लोगों के बारे में नजरिया अच्छा है, एहसास है, तो फिर हमारे अंदर दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान मौजूद है। लेकिन अगर हमें अपनी